الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات الله. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ 83 نمبر کی آیہ کریمہ، جس کو ان چند دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں عنوان کلام کے جہیز سے عرض کیا، جس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ اور چاہتے ہو، جبکہ سب کچھ دنیا میں ہر چیز زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے سب پروردگار کے سامنے تسلیم ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ہر ایک کو پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے اور وہاں پلٹ کر اللہ سے ملاقات ہونی ہے. لیکن ملاقات ممکن ہے انسان کی مختلف طریقے سے ہو. آج شام کی مجلس میں تھوڑا سا عرض کیا گیا تھا اس سلسلے میں
کہ پلٹنا ہر ایک کا ہے، بازگشت ہر ایک کی ہے، لیکن ممکن ہے کوئی اللہ کی رحمت سے مل رہا ہو، کوئی اللہ کے کرم سے مل رہا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات، یہ تصور اگر ذہن میں ہو کہ کوئی جگہ ہوگی وہاں پر اللہ سے ملاقات ہوگی، تو یہ باطل تصور ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے جسم ہو، اور اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ کی صفات سے انسان کی ملاقات ہوگی، کوئی اللہ کے کرم سے مل رہا ہوگا، کسی کی اللہ کے رحمت سے ملاقات ہوگی، کسی کی اللہ کے فضل سے ملاقات ہوگی۔ یعنی انسان ایسے ہیں، اس کے کرم، اس کے رحمت، اس کے فضل، اس کی ستاریت، اس کی غفاریت، کسی کو ضرورت ہوگی تاکہ اس کے عیب چھپا دیے جائیں، اس کی گناہیں معاف کر دی جائیں۔ یہ ملاقات، اللہ کی مغفرت سے ملاقات، اللہ کہ ان صفات جمیلہ اور صفات جمال سے ملاقات ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے ان کی بھی اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن اللہ کے قہر سے، اللہ کی جباریت سے، اللہ کی قہاریت سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے انتقام سے، اللہ کی صفت منتقم بھی ہے، اور یہ ملاقات بہت سخت ہوگی انسان کی۔ پلٹنا تو ہر ایک کو ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ہر ایک اس کی طرف پلٹے گا، لیکن پلٹ کر جو ملاقات ہوگی، جو ملے گا، وہ ملنا انسانوں کا مختلف ہوگا۔ جس طرح جس دین کو قبول کیا ہے اور جس طرح کے کردار انسان نے ادا کیا ہے، اسی اعتبار سے انسان کی ملاقات ہوگی، اور یہ بہترین، انسان کا بہترین شرف یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے صفات جمال سے اس کی ملاقات ہو، اللہ کے کرم سے انسان کی ملاقات ہو، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ اللہ کے لیے انجام دے رہا ہو سب کچھ۔ ممکن ہے بعض کی جنت سے ملاقات ہو جائے لیکن اللہ سے ملاقات نہیں ہو۔ ایک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، لا یکلمہ اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اب کلام سے مراد یہ ذہن میں نہیں آئے کہ کلام جیسے ہم کرتے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم ساری دوسری دنیا کی چیز کو اپنی دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، لہذا بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہاں کے اعتبار سے سوچیں، یعنی اللہ کی یہ صفات، صفات کرم، صفات جلال، اللہ کے صفات جمال، ان صفات سے انسان کی اگر ملاقات نہ ہو تو انسان بہت محروم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی ستاریت، غفاریت، کرم، رحم، اس سے ملاقات نہ ہو بلکہ جباریت اور قہاریت سے اگر ملاقات ہو، اللہ کے منتقم ہونے سے اگر ملاقات ہوتی ہے، انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ملاقات یہ طے ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پلٹنا ہے انسان کو، اس کی طرف، کس کی طرف پلٹنا؟ اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ لہذا یہ ہے ممکن کہ انسان جو ہے، روایت میں بھی ہے کہ لوگ طرح طرح کے ہیں۔ ایک روایت میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ان القلوب ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ قلوب سے مراد وہی یعنی انسان، قلوب سے مراد دل نہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں، قلب مشغول بالدنیا، قلب وہ ہے کہ جو صرف دنیا میں مشغول ہے۔ علیکم السلام۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں پروردگارا مجھے دنیا میں خیر دے دے، مجھے دنیا کی ساری بھلائی دے دے، مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے دے، مجھے دنیا میں سب کچھ دے دے، صرف اتنا ہی کہتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا والا حصہ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، لیکن پہلا حصہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، صرف دنیا میں مانگتے ہیں، دنیا میں مانگتے ہیں، دنیا میں ان کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے یہاں دنیا میں کچھ کمی ہے اور اللہ دنیا کسی کو دینا چاہے تو کم دے گا، نا، اگر صرف دنیا مانگا تو دنیا مل جائے گی، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ پھر جب دنیا میں مانگا تو آخرت کے امیدوار نہیں رہنا، کہ مانگا ہی دنیا میں ہے، جہاں کے لیے مانگا ہے وہیں ملے گا، اور وہاں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، کوئی کمی بھی ہے نہیں اللہ کے ہاں، لیکن فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی نصیب، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ،
اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں، ان کی زبان یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگارا اس دنیا میں بھی دے خیر، یہ نہیں کہ فلاں چیز حتمن دے۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں وہ دعا نہیں ہوتی، اللہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوتے، نہیں مجھے یہی چاہیے، یا مشورہ دے رہے ہوتے کہ اللہ تجھے معلوم نہیں مجھے کیا چاہیے، اتنے دن سے پکار رہا ہوں، یعنی دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں مانگتے تھک گئے، پھر جا کے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کسی ملا مولوی کے پاس جاتے ہیں، تعویذیں لکھاتے ہیں، پھر اس سے بھی نہیں ملتا تو کسی پنڈت کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ کو وسیلہ بنایا ہے۔ اگر اس وسیلے سے نہیں ملے گا تو کسی اور وسیلے سے لیں گے۔ اللہ مقصد نہیں ہے، اللہ کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول اور آخر نہیں ہے، اول ہم ہیں، آخر میں ہماری آرزویں ہیں، اپنے آپ کو ان آرزوؤں تک پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائیں؟ سب سے بہترین طریقہ اللہ، سب سے طاقت والا اللہ ہے، وہ اللہ کے ذریعے سے پہنچائیں۔ اب اللہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ پائے تو کسی اور کے ذریعے سے پہنچنا تو ہے، ہم کو اپنے آرزو تک پہنچنا ہے، کوئی بھی ذریعہ مل جائے، ذریعہ تو کوئی بھی ہو، اگر بس نہیں ملتی ہے تو کار سے چلے جائیں، کار نہیں ملتی ہے تو ٹرین سے چلے جائیں، ذریعہ ہے نا، یہ وسیلہ ہے۔ آپ کو بامبے تک جانا ہے تو بامبے جانے میں جو بھی وسیلہ ملے، وسیلے کا کام ہے کہ وہاں تک پہنچے پھر چھوڑ دیں۔ لہذا بہت سے لوگ جب پہنچ جاتے ہیں اپنی آرزو تک، پھر اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، چونکہ اب آرزو تک پہنچ گئے اور اللہ کو صرف وسیلہ بنایا تھا، پھر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑا، پھر کہتے اب ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہیں، اب کام ہے، پارٹی ہے، یہاں جانا ہے، بزنس دیکھنا ہے، پارٹی، چونکہ اب پہنچ گئے اپنے مقصد تک، بنایا تھا جب تک وسیلہ بنایا تھا، ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اب نہیں فرصت ملتی، کیونکہ اب مقصد تک پہنچ۔ یہ قانون ہے، اگر اللہ کو صرف وسیلہ بنایا ہے، اللہ کو مقصد نہیں بنایا ہے، تو وسیلے کا قانون ہے کہ جہاں مقصد تک پہنچے وسیلے کو چھوڑ دیں۔ وسیلہ چھوڑنا ضروری ہے، کار سے گئے ہیں، بس سے گئے ہیں، جس سے بھی گئے ہیں، ایک تو وسیلہ چینج کرنا، ایک نہیں تو دوسرا مل جائے، اور اگر دوسرا مل گیا اور وہاں پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، اگر وہیں بیٹھے رہیں گے کہ یہ بہت اچھی گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اچھا یہیں بیٹھو، باہر بہت گرمی ہے، تو یہ وسیلے کا کام ہی نہیں ہوا، چھوڑ دینے کا ہے۔ لہذا یہ کرتے ہیں بہت سے لوگ، کیونکہ اللہ کو صرف اپنی آرزوؤں کے پورا کرنے کا وسیلہ بنایا۔ دین کی ایک قسم یہ بھی ہے، یعنی اللہ چاہیے، لیکن کس لیے چاہیے؟ اس لیے چاہیے تاکہ ہماری خواہشات اور ہماری آرزوئیں اور ہماری تمنائیں پوری کر دے سب کے سب۔ لہذا روایت میں کیا کیا گیا؟ روایت میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں قلب مشغول بالدنیا، دنیا میں ہی مشغول ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں مشغول ہیں ان کو دنیا ملے گی، روایت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک وہ ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ قلب مشغول بالعقبہ، دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت میں مشغول ہیں، عقبہ آخرت میں مشغول ہیں۔ تیسرے لوگ وہ ہیں کہ قلب مشغول بالمولا، تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جو پروردگار میں مشغول ہیں، یعنی ان کا مقصد، ان کا ہدف، ان کا آخری ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ نتیجہ یہ کہ اما قلب مشغول بالدنیا فلہ الدنیا، وہ کہ جو دنیا میں مشغول تھا، صرف دنیا چاہ رہا تو اس کو دنیا ملے گی، فلہ الدنیا، اس کو دنیا ملے گی۔ واما قلب مشغول بالعقبہ، اور وہ کہ جو عقبہ میں مشغول تھا، فلہ الدنیا والعقبہ، اس کو دونوں چیز ملے گی، کیونکہ اس کی نظر بلند ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ آخرت دے گا تو دنیا نہیں دیتا، یہ اسلام نہیں کہتا۔ ابھی بعض اسلام کو ایسے ہی پیش کر، دنیا کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑو، صرف آخرت کے پیچھے۔ یہ غیر نیچرل نہیں ہے کہ دنیا سے، اب کہ بیٹا دنیا ہے، دنیا سے محبت نہیں کری، کیسے ممکن ہے کہ آدمی بیٹے سے محبت نہیں کرے؟ یہ تو نیچرل چیز ہے۔ مال سے بھی انسان محبت کرے گا، جس کو کمایا ہے، جس کے لیے محنت کی، محبت کرے، محبت کرنے میں عیب نہیں ہے، ایک طبیعی نیچرل فطری چیز ہے، فطری چیز سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام پھر کیا کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ چیزیں حاصل کرو لیکن اس کے اسیر نہیں بنو، اس کے اسیر نہ بناؤ اپنے آپ، کیونکہ اسیر اگر بن جاؤ گے، اسیر سمجھ رہے ہیں نا، قیدی نہیں بنو، مال کے قیدی نہیں بن جاؤ، بہترین طریقے سے حاصل کرو لیکن اس کے قیدی نہیں بن جاؤ گے۔ اگر قیدی بن جاؤ گے تو پھر تمہیں اپنے اعتبار سے یہ لے کے چلے گا، اگر قیدی نہیں بنو گے تو اپنے اعتبار سے تم لے کے چلو گے۔
اور دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا. ممکن ہے قیدی بن گیا انسان ہے تھوڑا سا مال لیکن وہ بھی اس کو قیدی بنائے ہوئے ہے, اور اگر انسان قیدی نہیں بنا ہوا ہے تو بہت زیادہ بھی ہو پھر بھی سب کو اپنے کنٹرول میں لے کے چلتا ہے. قیدی بنایا ہوا ہے. قیدی بننا اور ہے, قیدی بنانا اور ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط, اتنا بلند رکھو کہ سب کچھ ہو لیکن قیدی نہیں بن جاؤ, اسیر نہیں بنو. طبیعی چیزوں سے اسلام نے نہیں روکا ہے, فطری چیزوں سے بھی اسلام نے نہیں روکا ہے. ایک شخص آیا, بعض لوگ کہتے ہیں شیخ نراقی کے پاس, اور زیادہ یہ ہے کہ شیخ بہائی کے پاس. بہت ہی بزرگ شخصیت تھے, بادشاہ ان کی بہت احترام کرتا تھا, اور وزیر کی حیثیت بھی حاصل تھی, تو بہت مال دولت بہت کچھ تھا ان کے پاس, بہت زیادہ. اور ایک زبردست عالم بھی تھے, زبردست عالم, فقیہ, حکیم, طبیب, سب کچھ تھے. سائنسداں. اس زمانے میں جو انہوں نے اصفہان میں بنایا تھا ایک حمام, بڑا حمام, جس پر نیچے ایک تھوڑے سے ہلکے سے چراغ نیچے جلتا تھا اور اس سے پورا حمام گرم ہوتا تھا. وہ ابھی اس ٹیکنالوجی کو ابھی دنیا سمجھ پائی کہ گیس سے کس طریقے سے یہ چراغ جلتا تھا اور کس طریقے سے اس سے گرم ہوتا. ابھی سمجھے لوگ, 400 سال پہلے انہوں نے بنایا تھا, ابھی بھی ہے وہ حمام. تو ایک زبردست عالم تھے, زبردست فقیہ, مجتہد, متقی, پرہیزگار, سائنسداں, حکیم, سب کچھ تھے. اور دولت بھی تھی بہت زیادہ, چونکہ وزیر تھے. بادشاہ جو کچھ کرتا تھا مشورے سے کرتا تھا. بہت عجیب عجیب کارنامے بھی ان کے ہیں. مثلا ایک مرتبہ بادشاہ کو احساس ہوا, شاہ عباس تھا, وہ شیعہ بھی تھا اور اس کو عجیب طرح کا وہ انسان بھی تھا, بہت ظالم بھی تھا, دوسری طرف سے بہت خدمت بھی کرنے والا تھا. ایک ہوتے ہیں بادشاہوں میں, ایسی ہوتی ہے, اپنی حکومت کے لیے اگر کوئی مشکل ہوئی تو ظلم کرتے ہیں. وہ بھی ایسا تھا, بیٹے کی آنکھیں نکلوا لی, یہ سب کچھ کیا, لیکن دوسری طرف اس کو فکر بھی تھی, دین کی بھی فکر رہتی تھی. تو اس کو ایک مرتبہ فکر ہوئی اس بات کی کہ طالب علم بہت کم آ رہے ہیں حوزے میں, مدرسے میں, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. یہ ابھی لوگ جو ہے حوزے کی طرف نہیں آ رہے ہیں دین پڑھنے کے لیے. تو اس کو یہ فکر تھی. تو جناب شیخ بھائی نے کہا کہ ایک کام کرے تو اس سے شاید طالب علم زیادہ آئیں. کہا کیا کام کریں. کہا کل میں گھوڑے پر بیٹھ کے نکلوں گا اور تو میری لگام پکڑ کے گلی گلی میں ٹہل. یعنی جب عالم کا مرتبہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عالم اتنا بلند ہے کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ, یہ بھی اس کی لگام پکڑ پکڑ کے چل رہا ہے, تو اس نے یہ کام کیا, یہ بھی کام اس نے کیا. تھے بہت ہی عظیم شخصیت شیخ بھائی, بہت ہی کارنامے ان کے ہیں, کتابیں ان کی بہت ہی اہم کتابیں ہیں. ان کے پاس آیا ایسے ایک فقیر, اور اس فقیر نے آگے, فقیر کو دیکھا, ایک خاص جو فقیر ہوتے ہیں خاندانی فقیر. کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, غربت ہے, مشکل ہے, پریشانی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فقر کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر ہے. فقر جو ہے فخر, پتہ نہیں آپ کی طرف آئے کہ نہیں. ان کی خاندان ہی فقیر ہوتی ہے. ایک جو ہے کشکول ان کے پاس ہوتا ہے, کشکول. اب بزرگوں نے تو دیکھا ہوگا, شاید بچوں نوجوانوں نے نہیں دیکھا ہو. کشکول ہوتا ہے شاید وہ کدو کے چھلکے کا ہوتا ہے, بڑا کدو, اس میں سب کچھ نکال لیتے ہیں, صرف چھلکا رہ جاتا ہے, اور اسی میں ان کا ساری دولت, سارا خزانہ, جو کچھ ملا اسی میں ڈالا, اسی میں کھایا, اسی میں پیا, وہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے. کشکول ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. یہ فقیر آیا وہاں پر, صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ہمارے لیے فخر یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم خالی اللہ اللہ کریں گے اور بھیک مانگ کے کھا لیں گے. اللہ اللہ کرنے والے. وہ آیا ان کے پاس, کہا کیا دنیا میں پڑے ہوئے ہو, دنیا میں الجھے ہوئے, اتنا مال دولت, جائیداد, غلام, نوکر, یہ سب کیا ہے, دربار, سب چھوڑو یہ سب, چلو اللہ اللہ کرو, تمہارے لیے اچھا نہیں, تم عالم ہو اور عالم ہوتے ہوئے دنیا میں مشغول ہو, دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں, میں دنیا میں نہیں مشغول ہوں, یہ بھی خدمت کر رہا ہوں, قوم کی, لوگوں کی خدمت ہے, میں اسے مشغول نہیں ہوں, اپنے آپ کو میں نے مشغول نہیں کیا ہے, یہ ایز اے ڈیوٹی یہ کام کر رہا ہوں. اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھنے والا نہیں تھا, نہیں سمجھا. اتنا فورس ڈالا, اتنا پریشر ڈالا کہ اچھا ٹھیک کہاں چلنا ہے, تو کیا چاہتا ہے, کہا چلو میرے ساتھ, میں تمہیں لے کے چلوں گا, مثلا کہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے, کیا تم یہاں لگے ہوئے اپنا وقت برباد کر رہے ہو, کہ ٹھیک ہے چلو. لے کے چلے, تھوڑی دور چلے, تھوڑی دور جانے کے بعد, اب شاید انہوں نے خود چھپا دیا تھا یا خود ہی وہ بھول گیا تھا, وہ کشکول اس کا وہاں رہ گیا. تھوڑی دور آگے بڑھے, اس کو یاد ہے کہ میرا کشکول تو چھوٹ گیا, چونکہ وہاں کھانا پینا کھا پی کے نکلے, اب سفر لمبا طے کرنا ہے تو چلتے ہیں.
اور وہ کشکول یعنی وہ کدو کا چھلکا وہ اس کا وہاں چھوٹ گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد جب اسے یاد آیا تو یہ پریشان، یہ کیا ہوا، کشکول میرا چھوٹ گیا، چلو واپس لے کے آتے ہیں. کشکولی تو ہے، چلو چھوڑو، آگے چل کے دوسرا لے لیں گے، ایسی کام چل جائے گا، ضرورت ہی کیا، کشکولی کی کیا ضرورت ہے، چلو اللہ اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. کیا نہیں، کشکول کے بغیر تو میں ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتا، اس کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا، وہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کیا تجھ پریشان ہے، آخر کشکولی تو ہے، وہ کدو کا چھلکے ہی تو ہے، تو اتنی چیز کو کیوں نہیں چھوڑ رہا، چل تیرے لیے دوسرا خریدار نہیں، ہمیں وہی اس سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے نا. کوئی چیز آدمی کے پاس بار بار زیادہ دن تک رہتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کہا نہیں، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، چلیں اور اسے لے کے پھر آتے ہیں. پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ تو نے اتنا سب کچھ میرا چھڑا دیا، اللہ کے لیے کہا اتنا سب کچھ میرے پاس تھا جس کو تو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سب کچھ میں تیرے ساتھ چھوڑ کے چلا آیا اور تو ایک کشکول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اسیر ہو، ایک آدمی کے پاس کم ہو لیکن اسی کم کا قیدی بنا ہوا ہو، اور ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اسیر نہ ہو، اپنے آپ کو قیدی نہیں بنایا ہو. اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ قیدی نہیں بنے انسان. فطری چیزوں سے محبت نہیں منع کی اسلام نے، لیکن قیدی نہیں بنانا اپنے آپ کو. جب قیدی انسان بن جاتا ہے، محبت کے معنی بھی یہ قیدی، جہاں محبت کا لفظ آیا ہے روایات میں یہی ہے، یعنی یہ کہ نہیں آپ کہا کہ بیٹا بھی تمہارا فتنہ ہے، امتحان ہے، تو کیا بیٹے سے محبت چھوڑ دے انسان؟ نہیں، محبت کرے لیکن قیدی نہیں بن جائے کہ اس کے لیے حق کو پامال کر دے، اس کے لیے دین کو پامال کر دے، اس کے لیے شریعت کو پامال کر دے. قیدی جب بن جاتا ہے سب کچھ پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چاہتا ہے، لہذا کہا کہ وہ لوگ کی جو دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا مل جائے گی، فلاح الدنیا. وہ لوگ کی جو آخرت چاہتے ہیں، فلاح الدنیا والعقبہ، ان کو دونوں ملے گا. کیونکہ بلند نظر تھی، بلند چاہا، تو ایسا نہیں کہ اللہ دنیا سے محروم نہیں کرتا، ان کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. البتہ قانون ہے دنیا حاصل کرنے کا، لیس للانسان الا ما سعى، جتنی کوشش تو نہیں ملے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا، کوشش جتنی کرے گا انسان اتنا. وَأَمَّا قَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْمَوْلَى، لیکن وہ کہ جو مولا میں مشغول ہے، ذات پروردگار میں مشغول ہے، جس کی نظر اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى، اس کو دنیا بھی ہے، اس کے لیے عقبہ بھی ہے اور مولا بھی ہے. اصل سے اللہ مل گیا ہے. بس یہ ممکن ہے کہ انسان کو جنت مل جائے لیکن خدا نہ ملے، کیونکہ چاہا ہی تھا فقط جنت، صرف یہی تلاش کیا. لہذا قرآن میں دو طرح کی جنت کا ذکر ہوا ہے. ایک جنت ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر. یہ جنت یعنی کون سی جنت؟ باغوں والی جنت، نہروں والی جنت، پرندوں والی جنت، پھل والی جنت. یہ جنت یہ کس کے لیے ہے؟ جو جنت ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن ایک جنت اور ذکر ہوئی، کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں نہیں کہا گیا جنات تجری من تحت، نہروں والی جنت نہیں کہا گیا، جنتی، میری جنت میں، میری ملاقات کی جنت. علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ جنت وہ دوسری جنت ہے. وہ جو جنت ہے درختوں والی، اس جنت کی علی ابن ابی طالب کو کوئی فکر نہیں ہے. اس جنت کی امیر المومنین کو کوئی فکر نہیں ہے. کل آپ کے سامنے مثال دی کہ کوئی بھی عمل اس جنت کے لیے نہیں کرتے، لیکن ہاں کچھ لوگوں کے لیے قرآن کا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ جا. یہ کس کے لیے قرآن کہتا ہے؟ ہر نفس مطمئن کے لیے. یہ ایک الگ موضوع ہے گفتگو کا. ہر وہ انسان کی جو اطمینان نفس کی منزل پہ پہنچا ہے، اس کو جب اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے تو اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب یہ کہ اس میں درجات ہیں. وہ مقام جو حسین ابن علی کا تھا، وہ مقام جو علی ابن ابی طالب کا ہے، اور وہ مقام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اطمینان نفس میں، وہ مقام کسی کے نہیں ہے. جس طرح انہیں بلایا جائے اس طرح کسی کو نہیں بلایا گیا.
لیکن جو بھی انسان اطمینان نفس کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے، مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے. پریشان اور مضطرب کون ہوتا ہے؟ ابھی اس ساری دنیا کا سب سے بڑا مرض یہی اضطراب ہے. اضطراب، ٹینشن، پریشانی ہے نا. ابھی ہم چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ہماری بستیوں میں یہ اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن اور دنیا میں جا کے دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا مرض اس وقت یہ بنا ہوا ہے. اور اسی مرض کی وجہ سے بہت سارے مرض اور آتے ہیں. پھر ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، پھر جسم موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر فلاں ہوتا ہے، پھر فلاں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مرض جو ہے وہ سائیکولوجیکل مشکل ہے، ٹینشن ہے، ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، دوائیں کھا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اطمینان نفس نہیں ہے انسان میں. کیوں اطمینان نفس نہیں؟ اس لیے کہ اسیر کر رکھا ہے اپنے آپ کو، ایسی چیزوں کا اسیر کیا ہے کہ جو کبھی مطمئن ہونے ہی نہیں دے گی انسان کو. قانون یہ ہے کہ جتنا زیادہ ملتا جائے گا اتنی زیادہ اضطراب بڑھتا چلا جائے گا. یہ کبھی نہیں روکتی. بقول غالب کے وہ شعر کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان. لیکن کیونکہ قانون یہ ہے کہ خواہشیں ایک پوری ہوتی ہے تو 10 خواہش خود بخود وہ جنم دیتی ہے. ایک مکان کی خواہش پوری ہوئی، یہ خواہش 10 خواہشوں کو اور جنم دے گی. اب اچھا مکان بن گیا تو اسی کے مطابق گاڑی ہونا چاہیے، اب اچھا مکان بن گیا تو اسی کے مطابق لان ہونا چاہیے، اب اچھا مکان بن گیا اسی کے مطابق جو ہے فرنیچر ہونا چاہیے، اب اچھا مکان بن گیا اسی کے مطابق ڈیکوریشن ہونا چاہیے. پھر ساری خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں. یہ تو نہیں کہ صرف مکان سائے کے لیے. ایک آرزو پوری، ایک آرزو نے 10-20 آرزوؤں کو اور جنم دیا، اور وہاں تک جب پہنچے تو 10-20 آرزویں اور پیدا ہوئی. یہ انسان مطمئن نہیں ہو سکتا، اطمینان اسے نہیں ملے گا، جو کہ اس راستے پر چلا ہی نہیں ہے جو اطمینان کا راستہ ہے. اطمینان کا راستہ کیا ہے؟ اسے ڈھونڈے کہ جو اطمینان دے رہا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں اطمینان ملتا ہے. وہ جو پکارتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان نفس کے ساتھ پلٹ جا. پھر اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کس طرح پلٹے؟ راضیۃ مرضیہ. تو مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. یہ دو موضوع ہے گفتگو کا الگ الگ. یہ دو الگ موضوع ہے. انسان کتنا راضی ہے اور انسان سے اللہ کتنا راضی ہے. ابھی کبھی کبھی اس پر گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے راضی ہونے پر، اللہ کی خوشنودی پر. لیکن دوسرا موضوع وہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان خود کتنا راضی ہے. اگر انسان راضی نہ ہو، قرآن پہلے راضی کہہ رہا ہے، راضیۃ مرضیہ. پہلے انسان اگر راضی نہ ہو تو اطمینان کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مقام اطمینان حاصل ہی نہیں ہوگا. ہمیشہ پریشان، اے کاش کی ایسا ہو جاتا، اے کاش کی ایسا ہو جاتا. یہ مشکلات ہے نا. اے کاش کی ایسا ہوا ہوتا، اے کاش کی یہ ہو جائے، اے کاش اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے. ہمیشہ اے کاش، اے کاش. نہ اگر اپنے اندر کچھ کوتاہی تھی تو اے کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے کی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پچھتاوا اچھی چیز ہے، پچھتائے گا تو کر پائے گا کچھ. اپنے عمل پہ پچھتائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اے کاش کی یہ ہو گیا ہوتا اور اے کاش کی یہ ہو گیا ہوتا، یعنی یہ کہ راضی نہیں ہے انسان، راضی نہیں ہوا. یہ مرضی کی بات تو دور کی، کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں وہ تو بات کا منزل ہے. پہلے یہ کہ تو انسان راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. اور یہ جو بار بار کہتا ہے اے کاش کی ایسا ہوا ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ راضی نہیں ہو پایا ہے. روایت میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایتیں ایسی جو ایک روایت انسان کی زندگی کی بڑی بڑی مشکل کو حل کر دے. ایک روایت اگر انسان فرمایا کہ آپ نے کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا اے کاش کی ایسا ہوا ہوتا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا جب انسان بالکل راضی ہو اللہ کے فیصلے پر کہ جو ہوا، ہاں ہم نے اگر کمی کی ہے تو ٹھیک ہے، اے کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا وہ ٹھیک ہے، لیکن اے کاش کہ ایسا ہوا ہوتا، یہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے. نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف کوشش ہے. کوشش کرے، کوشش کر کے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑے. اگر نتیجہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے انسان تو خدا بننا چاہ رہا ہے. یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے.
یہیں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں، یہیں سے پریشانی شروع ہوتی ہے، یہیں سے اضطراب شروع ہوتا ہے کہ نتیجہ میں کچھ اور چاہتا تھا، نتیجہ کچھ اور ملا، میں تو کچھ اور چاہتا تھا وہ نہیں ملا، نتیجہ تیرے ہاتھ ہی میں نہیں ہے، نتیجے کو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لذا لوگ آگے کہتے تھے آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، یہ مثالیں اس لیے بار بار آ رہی ہیں کہ ایک ایسا نمونہ اس اللہ کے بندے نے قائم کیا ہے کہ آپ کیسے انقلاب لائیں گے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی افراد ہیں، اتنی بڑی دشمن طاقت سامنے ہے، کیا کریں گے؟ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، نتیجہ سوچنا میرا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے، ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا بس، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ خدا جانے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں ہم نہیں لینا چاہتے۔ مشکل ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں۔ اپنا کام ہے انسان کے صرف کوشش کرتے رہنا، پھر نہ ابھی دیکھیں بچے جا کے سوسائڈ کر لیتے ہیں، ابھی مہاراشٹر میں یہ بہت زیادہ ہے، ناکام ہوئے نتیجے میں سوسائڈ، ابھی مشکل بن گئی ہے، اسکولوں میں پیغام آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے کہ بچوں کو زیادہ نمبر دو، ان کو جو ہے سوسائڈ کی منزل تک نہ پہنچے، کم سے کم کسی طرح پاس ہو جائیں تاکہ یہ سب کچھ نہ ہو۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں مسئلہ آتا ہے، ہر انسان اسی لیے مضطرب ہوتا ہے عزیزوں، کیونکہ نتیجہ خود چاہ رہا ہے، نتیجہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے، اور جب نتیجہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، تب اضطراب شروع ہوتا ہے، تب اطمینان چھنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف کوشش دی تو کوشش کر کے اللہ کے حوالے کیا، اگر ملے تو بھی اس کی مرضی ہے، نہ ملے تو بھی اس کی مرضی ہے، دے رہا ہے تو بھی راضی ہیں، نہیں دے رہا ہے تو بھی راضی ہیں، دے کے چھین لے رہا ہے تو بھی راضی ہیں، دے کے چھین لیا تو بھی راضی ہیں۔ کتنا راضی ہیں؟ 6 مہینے کے بچے کو چھین لیا پھر بھی کہ رضن بقضائک و تسلیما، راضی ہیں، اتنا راضی انسان۔ آخری جملہ سجدے میں جو کہا راضیا برضاک و تسلیما لامرک لا معبودا سواک، راضی ہے حسین، راضی ہیں۔ کربلا کا دین یہ ہے، کربلا نے اس دین کو زندہ کیا ہے، موضوع یہی ہے نا، کربلا میں یہ دین زندہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اپنا کام صرف کوشش کرنا تھا بس، اس کے بعد شہادت آتی ہے تب بھی راضی ہیں، بچتے ہیں تب بھی راضی ہیں، جان جاتی ہے تب بھی راضی ہیں، اپنوں کی جان جاتی ہے تب بھی راضی ہیں، سب پر راضی۔ اب اس کے بعد کوئی اضطراب نہیں، اب اطمینان کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، میرے نفس مطمئنہ پلٹ جا۔ اتنا اطمینان کہ دشمن کی نظر پڑتی ہے، وہ قسم کھا کے خدا کی قسم میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ جس کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہوں اور اس کا چہرہ اتنا مطمئن، اتنا پرسکون، اتنا نورانی، اتنا رونقدار۔ اتنا ممکن ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ راضی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اس لیے کہ نتیجے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، نتیجے کو اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بس جو اپنا کام ہے وہ انسان کو کرنا ہے، اللہ کا کام جنت دینا یہ اللہ کا کام ہے، ثواب دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہیں سے کل گفتگو ختم ہوئی تھی نا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دین کو سیکھ لینا، دین کو سمجھ لینا، دین کو اپنا لینا، دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، دین کو صرف مسجد میں محدود نہ رکھنا، دین کو ہر جگہ فکر میں ڈال دینا، یہ انسان کا کام ہے۔ یہ انسان کر لے، پھر دیکھے نتیجہ اس کو اللہ دینا شروع کرتا ہے، پھر وہاں سے ثواب شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ بچوں کے لیے تھا، یہ ثواب وغیرہ یہ ان کے لیے تھا جن کے ذہن ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، آخر میں بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ 8ویں صدی ہجری سے فتح مکہ کے بعد 2 سالوں میں بہت لوگ مسلمان ہوئے، اور یہی مشکل بھی بن گئی تھی۔ جو فوج در فوج یدخلون فی دین اللہ افواجا جو آئے فوج در فوج، وہ کب آئے؟ شروع سے نہیں آئے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد فوج در فوج آنا شروع ہوئے۔ ان کو لایا گیا، رسول اللہ ان کو پیسہ بھی دیتے تھے، جنگ میں جیتا ہوا مال بھی دے دیتے تھے کہ لو یہ محل لے جاؤ، دیا گیا یہ ان کے اٹریکشن کے لیے تاکہ آئیں۔ اب آئیں تو آنے کے بعد کام شروع ہونا تھا دین کو سمجھانے کا، اور وہ دین کے سمجھانے کا کام غدیر میں بتایا گیا تھا کہ کون سمجھائے گا؟
لیکن لوگوں نے جو سمجھانے والے ہی کو چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے بھی آنا سامنے شروع ہو گئے. وہ جو آگے دین کو سمجھاتا پھر لوگوں نے ثواب کے چکر میں لگا دیا, پوری قوم کو اسی چکر میں لگایا. یہ مجلسیں بھی مثلا مجلس میں تبرک, نذر, نیاز, یہ سب بھی اسی فلسفے کے تحت رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ آئیں. وہ لوگ جو نہیں آتے وہ آئیں نذر و نیاز کے لیے, لیکن یہاں سے جائیں تو حسینیت کو لے کے جائیں. کام تھا حسینیت دینا, کام تھا پیغام حسین ابن علی دینا, کام یہ تھا کہ ان کا کلچر حسینی کلچر بنا دیا جائے, کام یہ تھا کہ ان کو کربلائی اور عاشورائی بنا دیا جائے. لیکن ابھی مشکل کیا ہوئی کہ وہ نظر کر کر کے ہم نے خود ہی کھانا شروع کر دیا, دوسروں کو تو چھوڑا ہی, اور یہ سارا کام جو ہے وہ نکل گیا. ابھی تو باقاعدہ پابندی لگ جاتی ہے, نظر ہے کسی کو نہیں دینا ہے. ایک نظر کا الگ مفہوم ہی بنا لیا ہے. نظر یعنی دینا. امام علیہ السلام کس کو دیتے تھے؟ اللہ کے راہ میں جو نظر کرتے تھے کس کو دیتے تھے؟ جو ملا اس کو دیا, جس نے ہاتھ پھیلایا اس کو دیا. گھر میں بیوی مریض ہے لیکن مسافر کو دے دیا, گھر میں بچے بھوکے ہیں لیکن فقیر کو اٹھا کے دے دیا. یہ بھی نظر تھی. نظر یہی ہے. نظر یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. ہم نے پورا اس کا کنسپٹ ہی ایک الگ بنا لیا ہے. پھر کہا کہ جناب زہرا کی نظر تک مرد نہ کھانے پائے ہیں. یہ سب یعنی محدود سے محدود کرتے چلے جانا. وہ چیز جو دوسروں کے لیے تھی اس کو اتنا زیادہ محدود کرنا شروع کیا. نہیں, جناب زہرا کی ہاتھ کی روٹیاں بھی دی جا سکتی ہیں. یہ تو نظر کی بات ہے. وہ جو گھر میں کھانا پکایا ہے وہ بھی اٹھا کے دے دیا. دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لینے میں مشکل ہے. یہ گھر دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اس گھر نے دیا ہے, مسلسل دیا ہے. دینے والا, ان کا دین بھی دینے والا دین ہے. انہوں نے کبھی لینے کی فکر نہیں کی, حتیٰ شکریہ بھی نہیں مانگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ شکریہ بھی نہیں مانگا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ جزا چاہیے ہے نہ شکریہ چاہیے. یہ دین ہے اہل بیت کا دین. یہ دین افا غیر دین اللہ یبغون. اللہ کے دین یہ ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے دین سے فاصلہ کیسے بڑھتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اور اگر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہا تو فہو فی الآخرۃ من الخاسرین. وہ آخرت میں گھاٹے میں رہنے والا ہے. اہل بیت کا دین مسلسل دینے کا دین. دیا ہے مسلسل دیا ہے. اب یہ پوری ایک گفتگو ہے, یہ دینے والا دین اور لینے والا دین. ایک اور بھی دین تھا لینے والے. جنگ فتح مکہ ہی سے لینا شروع کیا. پہلے مسلمانوں کی جان لے رہے تھے جنگ کر کر کے. فتح مکہ میں جب ہارے تو مال لینا شروع کیا. وہ کون سا دین ہے؟ وہ ابو سفیانی دین ہے. رسول اللہ نے پہلے دیا اس کو کہ لے شاید کچھ ہدایت ہو جائے. کہا کہ جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے. انتم الطلقاء, تم لوگ آزاد ہو. تمہیں اسیر ہونا چاہیے لیکن تمہیں آزاد کرتے ہیں. اور پھر دیا بھی. ایک جنگ میں جیتا ہوا مال اس کو دے دیا کہ لے جا, اپنے بانٹ دے جس کو دینا ہو. دیا رسول اللہ نے. وہ لیتے رہے, مسلسل دین سے لیتے رہے. خاندان ابو سفیان مسلسل دین سے لیتا رہا. دین سے کیا کیا لیا؟ دین سے عزت لی, دین سے مقام لیا, دین سے حکومت تک لے لی, دین سے اقتدار لے لیا, دین سے سب کچھ لیا. خاندان اہل بیت وہ دین کو دیتا رہا. دین کے نام پر دینا فقط. دینے والوں کا دین اور ہے, لینے والوں کا دین اور ہے. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. دینے والوں کا دین اللہ کا دین ہے. دینے والوں کا دین حسینیوں کا دین ہے. دینے والوں کا دین اصحاب حسینی کا دین ہے. دینے والوں کا دین کربلا والوں کا دین ہے. جب دے گا انسان تو خدا اسے اتنا دے گا, یہ اس کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا, اپنے اوپر نہیں لے. یہ کام اللہ کا ہے. حسین ابن علی نے کچھ بھی نہیں مانگا خدا سے, صرف دیا, بس دیا. اپنا بیٹا دیا, بھائی دیا, بھتیجے دیے, گھر دیا, قربانی دی, مدینہ دیا, مکہ دیا, سب کچھ دیا. کچھ بھی نہیں مانگا اس کے بدلے میں, صرف خدا کو مانگا. کچھ نہیں مانگا.
صرف یہ کہتے ہوئے کہ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، پروردگارا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ میں صرف تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف تجھے چاہتا ہوں۔ اور جب سب کچھ دے دیا تو اس کے بدلے میں اب خدا نے دینا شروع کیا، سب کچھ خدا نے دیا۔ خدا کے دینا بھی اس کے اعتبار سے پھر ہوتا ہے، لیکن کام خدا کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، کام خدا کا ہے۔ ادھر بھی دو لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ نمونے کربلا میں بہت سے ہیں اور بیان ہونا چاہیے، ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دو فرد ہیں کربلا میں، اور دونوں کو یہ بات اور دوسری جگہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دو فرد ہیں اور دونوں کو ایک ایک شب کا موقع ملا ہے، اور ایک دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک دینے والا ایک لینے والا۔ ایک کے پاس سپہ سالاری تھی پہلے سے، آلریڈی پہلے سے سپہ سالار تھا، اور پہلا سپہ سالار سب سے پہلے اس کو بھیجا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں۔ ذہن میں آ گیا نا آپ کے؟ سب سے پہلے آ کر حسین ابن علی کا راستہ روکا۔ سپہ سالاری تھی، اقتدار تھا، عزت تھی، طاقت و قوت بھی تھی، دلیر اور بہادر بھی تھا، سب کچھ تھا، اور بھی بہت کچھ مل جاتا۔ دوسری طرف عمر سعد ہے، جس کے پاس ابھی نہیں ہے لیکن شہر رے کی تمنا ہے، ملنے والا ہے، لینا ہے۔ اسی لینے دینے کا صرف مسئلہ ہے پورا۔ ایک نے دینا چاہا اور حر بن گیا، ایک نے لینا چاہا اور عمر سعد بن گیا۔ دونوں کو موقع ملا، ایک شب کا موقع، ایک شب کا موقع اسے بھی ملا، عمر سعد کو بھی، اور ایک شب کا موقع جناب حر کو بھی ملا۔ ایک شب کا موقع عمر سعد کو کب ملا؟ وہیں کوفہ ہی میں دیا گیا، کیونکہ عمر سعد معمولی انسان نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ تاریخ آپ کے ذہن میں کبھی بیان کی گئی یا نہیں بیان کی؟ عمر سعد ایک معمولی انسان نہیں ہے۔ عمر سعد یہ نہیں کوئی کافر مشرک تھا اس کو پکڑ کے لے آئے اور آ کر عمر سعد کو لشکر، نہ، عمر سعد ایک مقدس انسان تھا۔ حسین ابن علی کے مقابلے میں معمولی لوگوں کو نہیں بھیجا جایا، شمر کو نہیں بنایا گیا لشکر کے سپہ سالار۔ عمر سعد ہونا ضروری تھا، ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا۔ تو جو فرما رہے کس کا بیٹا؟ سعد ابن ابی وقاص کا۔ یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص کون؟ جو عالم اسلام کا سب سے بڑا جنرل مانا جائے رسول اللہ کے بعد، چونکہ رسول اللہ کے بعد امام علیہ السلام کو نہیں ملی وہ پرچم۔ رسول اللہ کے بعد عالم اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار، جس نے ایران کو فتح کیا، پورے ایران کو جس نے فتح کیا، اس کا نام احترام سے لیا جاتا تھا، سعد ابن ابی وقاص۔ بہت بڑی تلوار، بہت بڑا نیزے باز، جس نے سپر پاور کو جو ہے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ، اپنے چھوٹے سے اسلامی لشکر کے ساتھ اس نے ایران کے بڑی طاقت کو ہرا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے 5-7 ہزار لشکر کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو ہرایا۔ تو بہت بڑا کارنامہ اس کا تاریخ میں لکھا ہوا۔ ایسے باپ کا بیٹا، اور بھی اس کے بہت سے کارنامے، کہ شہر کوفہ جو پہلے دن مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا، شہر کوفہ بھی اسی نے بسایا تھا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہی سعد ابن ابی وقاص جو صحابی رسول بھی تھا، اس کے ذریعے سے شہر کوفہ بسا۔ پورا لشکر کا علمدار یہ تھا، سپہ سالار یہ تھا، اس نے شہر کو بسایا۔ اپنے باپ کے بسائے ہوئے شہر میں عمر سعد زندگی گزار رہا ہے، قرآن بھی پڑھنے والا، نماز بھی پڑھنے والا، ظاہری تقدس کا چہرہ، جو کربلا میں بھی آیا ہے اور لشکر کو بھیج رہا ہے۔ صبح کے وقت پہلا تیر اٹھایا مارنے کے لیے تو یہ کہتے ہوئے اے اللہ کے لشکر آگے بڑھو، جنت کی طرف قدم بڑھاؤ۔ دھوکہ ایسے دیا جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے ہمیشہ عمر سعد جیسا چہرہ چاہیے سامنے۔ لہذا اتنی انسان میں بصیرت ہونا ضروری ہے کہ سمجھ لیں عمر سعد کون ہے اور حبیب نے مظاہر کون ہے۔ یہ ضروری ہے انسان میں
کہ کوفے کے عمر سعد کو پہچانے، کیونکہ کوفے کا عمر سعد بھی قرآن پڑھنا جانتا ہے، حبیب بن مظاہر بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، عمر سعد بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں قائم کر رہا ہے، نمازیں جماعت کرا رہا ہے کربلا میں، اور حبیب بن مظاہر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ان دو نمازیوں اور دو قرآن والوں میں انسان پہچان لے کہ عمر سعد کون بن کے آتا ہے، حبیب بن مظاہر بن کے کون آتا ہے۔ یہ فرق ہونا ضروری ہے۔ یہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اور اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا، اس کو چنا اسی لیے گیا کہ چونکہ اس کے باپ نے یہ پورا شہر بسایا ہے اور اس کے باپ کو لوگ احترام کی نظر سے ابھی بھی دیکھتے ہیں، لہذا اگر اس کو ہم بھیجیں گے تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لشکر تیار ہو جائے گا۔ پھر بلایا اس کو، بلایا، رات کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تجھے میں شہر رے کا گورنر بناتا ہوں۔ شہر رے یعنی اس وقت کے تقریباً پورا ایران، شہر رے جو تہران ابھی ہے، لیکن اس کے انڈر میں تقریباً ایران پورا آتا تھا، کچھ حصہ چھوڑ کے۔ کہا میں تجھے گورنر بنانا اصل مقصد نہیں تھا، اصل مقصد تھا عمر سعد کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنانا، اس بڑے باپ کے بڑے بیٹے کو۔ کہا تجھے میں تجھے شہر رے کی گورنری دیتا ہوں۔ کہا شکریہ۔ پروانہ دیا لکھ کے، خط، یہ پروانہ ہے، یہ خط لکھا ہوا ہے کہ فلاں گورنر معزول، اس کے بعد تو شہر رے کا گورنر۔ کہا شکریہ۔ کہا جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ مکے سے حسین ابن علی نکلے ہوئے ہیں اور یہ کام ختم کر کے پھر جو شہر رے جانا۔ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، پہلے صاف انکار، یعنی یہ سمجھ لیں عمر سعد پہلے ہی سے عمر سعد نہیں تھا۔ کیسے انسان عمر سعد بنتا ہے، یہ عبرتیں ہیں، تاریخ کی یہ عبرتیں ہیں۔ کربلا اس لیے ضروری ہے ہر ایک کا ذکر ہونا۔ کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں تجھے یہ کرنا ہے؟ کہا نہیں، میں اپنی تلوار کو حسین ابن علی کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر یہ واپس کر، یہ خط جو تجھے میں نے دیا یہ واپس کر، یہ اسی کو ملے گا جو یہ کام کر سکے۔ کیسے انسان خریدے جاتے ہیں۔ کہا یہ واپس کر۔ چونکہ اس کی نظر میں لینا تھا، حکومت لینی تھی، لہذا اس نے کہا کہ ایک رات کی مہلت دے دو۔ اس نے خود مہلت مانگی۔ کربلا میں حسین ابن علی نے حر کو مہلت دی، عمر سعد نے خود ہی ایک رات کی مہلت مانگی تھی، ایک رات کی مہلت دے دو۔ سوچتا ہوں ایک رات کی مہلت سے مل گئی۔ مہلت ملنے کے بعد اس نے جا کر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ دوستوں کے مشورے میں تمام دوستوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایک نے کہا کہ اگر ساری دنیا تجھے دے دی جائے اس کے بدلے میں حسین ابن علی کا خون مانگا جائے تو یہ کام تو نہیں کرنا، اس کام میں تیرا نقصان ہے۔ سب نے اس کو صحیح مشورہ دیا، لیکن مشورے کے باوجود بھی جب صبح کو آیا تو وہی شہر رے لینے کی تمنا، یہ لینے کی آرزو اتنا غالب آ گئی اس کے اوپر کہ اگر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہاں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی فکر میں ہے کہ حسین ابن علی کا خون ہے، فرزند زہرا کا خون ہے، یہاں تک کہ اس نے آخر 7-8 محرم تک کوشش کرتا رہا کہ یہ کام مجھے نہ کرنا پڑے۔ اب مقتل میں پوری تفصیل، بار بار آتا تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس، آ کے میٹنگ کرتا تھا، جلسہ کرتا تھا، بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، پھر کچھ باتیں جو ہے جو اس میں تھوڑا نرم باتیں لگتی تھی وہ لکھتا تھا، لکھ کے ابن زیاد کے پاس بھیجتا تھا، یہاں تک کہ 9 محرم کو ابن زیاد 8 محرم کو ابن زیاد بھی اس بات پر تیار ہو گیا کہ چلو ابھی جنگ چھوڑ دیتے ہیں، اتنا خط اس نے لکھ کے بھیجا عمر سعد نے۔ لیکن وہیں کھڑا ہوا شمر، اس نے کہا کہ اگر آج حسین ابن علی ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ ملنا ممکن نہیں ہے، اور اس نے تقریر کی وہاں پر، ابن زیاد کو آمادہ کر لیا، اور 9 محرم کو پھر شمر لے کے آیا اپنا لشکر، 2 خط ایک ساتھ، ایک خط عمر سعد کو دیا، ایک خط اپنے پاس رکھا۔ عمر سعد کو خط یہ تھا کہ یا تو یہ کام کرے یا تو سپہ سالاری شمر کو دے دے، اور دوسرا خط بھی یہ شمر کے پاس تھا کہ جب وہ سپہ سالاری تمہیں دے تو تم یہ خط دکھا کے کہنا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ 9 محرم تک یہ سلسلہ، پھر 9 محرم کو جب یہ خط آیا، اب شہر رے کی حکومت نے اتنا زیادہ اسے مجبور کر دیا تھا، صرف لینے آیا تھا، لینے کے لیے کہاں تک وہ گیا؟ حسین ابن علی کے قتل تک۔
آپ کی شہادت تک گیا، اور دوسری طرف حر ہے، اسے بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن کربلا میں کچھ لینا نہیں چاہ رہا ہے۔ کربلا میں لینے کے لیے نہیں آیا ہے، پہلے وہ لینے ہی کے لیے تھا، پہلے اس کی آرزو یہی تھی کہ مل جائے کچھ، اور سپہ سالاری بڑھ جائے اور حکومت مل جائے، لیکن حسین ابن علی کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بارگاہ سے کچھ لیا نہیں جاتا بلکہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو دینا ہے نہ کہ لینا ہے، اور اگر اپنے آپ کو دے دیا تو پھر ادھر سے بہت ملے گا، لیکن اس کی فکر نہیں ہے، صرف یہ فکر ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک شب میں اس نے کیا کیا، ایک شب میں اس نے کیا کیا۔ شب عاشور، اسی ایک شب میں آخری لمحے میں جب عمر شمر آیا، اس لمحے سے صبح عاشور تک اتنا زیادہ تبدیل ہو گیا عمر سعد کہ عاشور کے دن حسین ابن علی نے جا کے اس سے کہا کہ اے عمر سعد، اگر تو چاہتا ہے کہ میرے قتل کے ذریعے سے شہر رے کی تجھے حکومت مل جائے تو یاد رکھ شہر رے کا تجھے گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا، گیہوں، تجھے شہر رے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت تک اتنا بدبخت ہو چکا تھا کہ اس نے کہا حسین ابن علی کا مذاق اڑاتے ہوئے، اے حسین، اگر مجھے وہاں کا گیہوں نہیں ملے گا تو میں جو ہی کھا لوں گا، یہ اس نے جملہ کہا۔ اتنا حریص ہو چکا تھا، اتنا لینے کی آرزو بڑھ گئی تھی، لیکن ادھر حر نے کہا کہ نہیں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، صرف کس کو پیش کرنا ہے؟ خود کو پیش کرنا ہے، اپنے اس سپہ سالاری کو پیش کر دینا ہے، اپنی اس حکومت کو پیش کر دینا ہے، اپنی اس طاقت کو پیش کر دینا، اپنے اس خون کو پیش کر دینا ہے، اپنے جوان بیٹے کو پیش کر دینا ہے۔ سب دینے والے، دینے والوں کا دین کربلا کا دین بنتا ہے۔ بس بہت فرق ہوا۔ فغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور چاہتے ہو؟ اللہ والوں کا دین یہی ہے، اللہ والے نے آ کر دیا۔ اور اسی حر نے کس طرح کس شان سے دیا، بیٹے کی قربانی دی، خود بھی گیا۔ جب صبح عاشور آنے لگے حسین ابن علی کی بارگاہ میں، دشمن یہ سمجھا تھا کہ نہیں سمجھ پایا، قریب میں کھڑا ہوا سپاہی، اس سے کچھ گفتگو ہوئی، گفتگو میں کہا کہ میں ابھی اپنے آپ کو جنت و جہنم کی، پوچھا کہ تیری یہ حالت کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہا میں ابھی جہاں پر ہوں وہ پریشانی کی جگہ ہی ہے، اضطراب کی جگہ ہے، اس سے نکلیں تو اطمینان ملنے والا ہے۔ ابھی ہم اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہے ہیں۔ وہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ شاید اس کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ حر اپنے آپ کو حسین اور یزید کے درمیان میں دیکھ رہے تھے، جنت و جہنم نہیں، حر اپنے آپ کو حسین ابن علی اور یزید کے درمیان میں دیکھ رہے تھے۔ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور گھوڑے پہ سوار ہوئے نکلے تیزی سے۔ اس کا کہنا ہے قرہ ابن قیس کہ اگر حر نے مجھے بھی بتایا ہوتا کہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کی طرف تو میں بھی ساتھ ساتھ جاتا۔ لشکر کوفہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ میں بھی جاتا۔ یہ بھی ایک لشکر یزید کی ایک پہچان ہے کہ حق کو جانتے ہوئے، حق کے پاس آنے کی آرزو کرتے ہوئے بھی جرات نہ ہونے کی وجہ سے نہ آ پائے۔ جانتے تھے کہ حق حسین ابن علی ہیں۔ شب عاشور میں حبیب بن مظاہر نے نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا اسی شخص کو کہ تجھے تو میں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ پھر بعد میں اس نے خود ہی روایت بیان کی، اگر حر نے مجھ کو بتایا ہوتا تو میں بھی آ جاتا۔ یہ ایک خاص کردار ہے، اور یہ کردار بہت سارے لوگ ایسے تھے، بہت سارے لوگ جو جانتے تھے کہ حسین ابن علی حق ہیں اور آنا چاہتے بھی تھے، لیکن اتنی جرات نہیں تھی کہ خود نکل کر حق کے سامنے آ جائیں، حق کے پاس آ جائیں۔ حق کے پاس آنے کے لیے جرات چاہیے ہوتی ہے، حق کے پاس آنے کے لیے اتنی قوت چاہیے ہوتی ہے کہ آ جائے، اپنے آپ کو دبائے نہیں بیٹھا رہے۔ جیسے ایسے بہت سے کردار ہیں، نکل کے بھی بہت سے آئے۔ اس کے پہلے بیان کیا کہ 30-32 نام آتے ہیں جو نکل کے آئے، وہاں سے نام لکھے گئے ہیں باقاعدہ مقاتل میں، آیان الشیعہ میں ان کے نام لکھے گئے ہیں جو نکل کے آئے۔ لیکن حر چونکہ سب سے بلند کردار تھا اس لیے ان کا نام زیادہ مشہور ہے۔ لیکن جن کے پاس وہ جرات تھی وہ شب عاشور میں آ گئے، لیکن جن کے پاس وہ جرات نہیں تھی، وہ شجاعت نہیں تھی کہ حق کا ساتھ دے سکیں،
وہ اسی لشکر میں رہ کر یزیدی لشکر کا حصہ بن گئے اور حسینی لشکر میں اپنے آپ کو داخل نہیں کر پائے. لیکن جو دینے کے لیے آیا تھا وہ آیا اس شان سے کہ جیسے گھوڑے کو آگے بڑھایا، پہلے دھیرے دھیرے پھر تیزی سے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا. اب دشمن سمجھا کہ ہر آگے گئے، ہر نکل گئے، پیچھا کیا لیکن نہیں پہنچ پائے. اور جب قریب پہنچنے لگے خیام حسینی کے تو اپنی ڈھال جو دی ہوئی تھی سپر کو الٹا کر دیا. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. سپر جو پکڑے ہوتے ہیں اس کو الٹ دیا، الٹ کے لے کے آگے بڑھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. لیکن راستے میں ایک جملہ گناہ بہت ہیں پروردگارہ، خطائیں بہت ہیں، اور سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ اللہم ارعبت قلوب اولیائک، اے میرے اللہ میں نے تیرے ولی کے دل کو پریشان کیا ہے. اللہم ارعبت قلوب اولیائک، روب ڈالا ہے، پیاسا رکھا ہے. پروردگارہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ جملہ کہتے کہتے ہر آگے بڑھ رہے. اللہم ارعبت قلوب اولیائک، اس جرم کی کیا سزا ہوگی؟ یہ جرم معاف ہونے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مایوس نہیں تھے ہر. کفر مایوس ہوتا ہے، ہر مایوس نہیں تھے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آگے حلی توبہ، کیا مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ ہے؟ یہ کریم ابن کریم نے آواز دی، اللہ نے تجھے معاف کیا، اللہ نے تجھے معاف کیا. میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں. ہاں تو میرا مہمان آیا ہے، لیکن عجیب وقت میں مہمان آیا ہے. ایسا مہمان کی جس کو کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا. وہ آیا بھی نہیں ہے کچھ لینے کے لیے. یہ مہمان کچھ بھی لینے کے لیے نہیں آیا، لہذا گھوڑے سے اتر بھی نہیں رہا ہے. کہا مولا مجھے جانے دے، مولا مجھے اسی حالت میں واپس جانے دے. کہا تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھہر جا. لیکن اس کی نظر کبھی حسین ابن علی کی طرف پڑتی ہے، کبھی خیمے کی طرف پڑتی ہے. بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا، کہیں کوئی بچہ نکلے اور مجھے پہچان لے، کہیں کوئی پیاسا بچہ الاتش کی صدائیں کرتا ہوا نکلے اور میری نظر اس پہ پڑے. یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. حسین ابن علی یہ منظر دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا. لہذا مولا مجھے جانے دے، مولا میرے بیٹے کو بھی جانے دے، مجھے بھی مقتل میں جانے دے. اور مقتل میں گیا. جنگ کی ایک کلمہ ہدایت کا سبب بنا تھا، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حسین ابن علی نے بد دعا دی تھی لیکن حسین کی بد دعا اس کی ہدایت کا سبب بن گئی. امام اسے کہتے ہیں کہ دیکھے کہ کہاں انسان کی ہدایت ہو رہی. فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہیں سے اس کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ہاں حسین ابن علی کی ماں کون ہے؟ حسین ابن علی کی ماں کون ہے؟ لہذا آخری لمحے میں جب زخمی ہو کر زمین پہ گرا، حسین ابن علی اس کے سرانے آئے، اس کے سر کو لے کے اپنے زانوں پہ رکھا اور انہیں آنکھیں کھولیں. یہ خوبصورت ترین لمحہ تھا ہر کی زندگی کا. زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، تیر و تلوار پڑے ہوئے ہیں، لیکن نظروں کے سامنے حسین ابن علی کا چہرہ ہے. پیشانی پر زخم ہے، زخم کو باندھا اور باندھنے کے بعد حسین نے اس کو وہ لقب دیا، اس کو وہ انعام دیا، یا حر انت الحر کما سمت کا امک. تو حر ہے، تو اس دنیا میں بھی حر ہے، تو اس آخرت میں بھی حر ہے. جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، ماں کا نام لے کے ہدایت ملی تھی، ماں کا نام آخری لمحے میں اے حر تجھے احساس تھا کہ تیری ماں کا نام لیا گیا ہے. آج میں اس لمحے تیری ماں کا نام لے رہا ہوں کہ تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا تھا. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. بس یہ سب سے بہترین لمحہ، اس سے بہتر لمحہ ایک شہید کے لیے کیا ہوتا کہ حسین ابن علی سامنے ہیں. لیکن اللہ جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پہ آئے، جب بھی کوئی شہید گرتا تھا حسین جا کے اسے اپنے سینے سے لگاتے تھے. لیکن جب میرا مولا گھوڑے سے زمین پہ آیا، تیروں پر معلق، زخموں کی شدت، شاید کوئی ماں آواز دے رہی ہو، اے میرے لال کوئی نہیں ہے جو تیرے قریب آئے.
غالبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہمیں دین میں کچھ دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، پروردگار دین کو عزت و بلندی عطا فرما، کلمہ کفر کو ذلت و پستی عطا فرما، پروردگار مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کو اور تمام مرضائے مسلمین کو شفاء کامل عطا فرما، پروردگار دشمنوں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے، اہل ایمان کو دشمنوں کے شر سے نجات دے، پروردگار علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔